السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے حضرت آسیہ کا ایمان لانا۔ فرعون حضرت مسیطا کو کھولتے تیل میں جلانے کے بعد جب گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، تیرا ناس ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان بھی لی اور بے گناہ عورت کا قتل بھی ناحق کیا۔ فرعون نے کہا، میں نے اس کو اس لیے عبرتناک سزا دی کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے اسے پوری قوم کی عورتوں میں سے چن کر اس کے حسن جمال کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا۔ اس وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ لہٰذا فرعون کہنے لگا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے، اصلی خدا تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا اور کہنے لگا کہ تو اپنی اس بات سے باز آ جا اور مجھے اپنا خدا مان لے، ورنہ میں تمہارا بھی وہی حشر کرواؤں گا جو میں نے مسیطا کا کروایا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ تو جو چاہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتی، ہاں تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب فرعون نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار میں آیا اور پھر لوگوں کو بلوایا اور کہنے لگا، دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ لہٰذا فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو گرفتار کروا کر دربار میں بلوایا۔ وہ تو محل کی رانی تھی اور اس کے اشاروں پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے حضرت آسیہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آج وہی رانی فرعون کے دربار میں ملزم بن کر کھڑی ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ سے کہا کہ تو اتنے بڑے محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا ہوا ہے، تجھے اب محل کی ناز و نعمت والی زندگی سے محروم ہونا پڑے گا، بہتر ہے تو اب بھی باز آ جا اور مجھے خدا مان لے۔ وہ کہنے لگی کہ فرعون، اب میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، لہٰذا میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اس لیے فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا۔ لہٰذا فرعون نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے سزا کے طور پر اسے رسوا کرو۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے سارے کپڑے اتار کر لوگوں کے سامنے کھڑا کر دو۔ اب بتائیے، کسی مرد کو لوگوں کے بیچ بے لباس کر دیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ ایسی حالت میں مرد بھی چاہے گا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اندر سما جاؤں۔ حضرت آسیہ تو آخر عورت تھی اور عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا رکھی ہوتی ہے۔ فرعون نے اس کے جسم سے لباس اتروا دیا۔ اب سوچئے کہ وہ کتنی عجیب حالت کی شکار ہوگی۔ ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف امتحان ہے۔ وہ ڈٹی رہی۔ فرعون نے کہا، اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اور طرح کا عذاب دوں گا۔ لہٰذا فرعون نے کہا کہ اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو تاکہ آخری وقت بھی نگاہیں اس کی میرے محل کی طرف لگی رہے اور اس کے دماغ میں یہ بات رہے کہ میں ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل ہو کر مر رہی ہوں۔ لہٰذا حضرت آسیہ کو فرعون کے حکم کے مطابق محل کی طرف منہ کر کے لٹا دیا گیا۔ ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک دی گئی تاکہ ہل نہ سکے۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس کے جسم سے کھال ادھڑنا شروع کر دو۔ اب بتائیے کہ وہ زندہ عورت ہے
اور اس کے جسم سے کھال اتاری جا رہی ہے۔ نازک بدن ہے مگر اس کو برداشت کر رہی ہے۔ اسے اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی ہے، اس طرح اس کے جسم سے کھال اتار دی گئی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ ابھی تک زندہ تھی مگر جسم زخم بن چکا تھا۔ فرعون کا دل اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، لہٰذا وہ کہنے لگا کہ پسا مرچا لاؤ اور اس کے پورے جسم پر چھڑک دو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے جسم پر مرچیں ڈال دی گئی تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس وقت حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، فرعون کے محل سامنے ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا ہے، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی، اس لیے اے میرے پروردگار، مجھے اس محل کے بدلے میں جنت میں آپ کے پاس سے ایک گھر چاہیے۔ اور اے اللہ، میں ایک عورت ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں فرعون کے اس ظلم و ستم کو برداشت کر سکوں، اس لیے آپ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی دعا قبول فرمائی اور اسی وقت ان کی روح قبض ہو گئی۔